السلام علیکم۔ ایسنٹ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ تھی، کھلم کھلا معبود واحد کی عبادت کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے تمام صحابہ کرام نے ایک ساتھ باجماعت پنجگانہ نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ کوئی ایسی شکل نہیں بن رہی تھی کہ جس کے ذریعے تمام صحابہ کرام کو بیک وقت جمع کیا جا سکے۔ ہر ایک کی مختلف رائے تھی۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو اس سلسلے میں بہت فکر تھی۔ گھر آئے، رات میں سو گئے، خواب میں ایک اجنبی شخص سے کلمات اذان سیکھے، صبح سویرے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر رات کا سارا خواب کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق کی اور فرمایا، بلال کو اذان کے کلمات سکھاؤ اور اسے اذان دینے کے لیے کہو، کیونکہ اس کی آواز تم سے بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے حضرت بلال نے ہی اذان دی ہے۔ علامہ ابن حبان نے زور دے کر یہ کہا ہے کہ اذان کے ابتدائی زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ بنو نجار کی ایک صحابیہ عورت کا بیان ہے کہ میرا گھر مسجد نبوی کے پاس ہی تھا اور اس گھر کی عمارت اونچی تھی۔ رات کے آخری حصے میں حضرت بلال فجر کی اذان دینے کے لیے تشریف لاتے اور میرے گھر کی چھت پر بیٹھ کر افق کی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے تھے۔ جب صبح صادق کی پو پھوٹ جاتی تو انگڑائی لیتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انی احمدک استعینک علی قریشی ان یقیموا دینک۔ پھر اذان دینا شروع کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو طلوع فجر سے قبل رات کے آخری حصے میں اذان دینے کے لیے متعین کرتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم لوگ اذان بلال سن کر کھانے سے ہاتھ مت کھینچو، بلکہ خوب کھاتے پیتے رہو، تاکہ عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی اذان دینے لگے، کیونکہ اذان بلال سونے والے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور عبادتوں میں مگن رہنے والے حضرات کو اپنے اپنے گھروں کی جانب لوٹ جانے کے سلسلے میں متنبہ کرنے کے لیے دی جاتی ہے، تاکہ یہ لوگ جلد سحری سے فارغ ہو جائیں۔ عام نمازوں میں حضرت بلال کا یہ معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہتے، جہاں آپ کو مسجد کی جانب آتا ہوا دیکھتے تو فوراً تکبیر و اقامت شروع کر دیتے۔ سفر میں بھی حضرت بلال ہی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر فائز تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو حضرت بلال نے ظہر کی اذان دینے کی تیاری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ٹھہر جاؤ، ذرا موسم ٹھنڈا ہو جائے تو اذان دینا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپسی میں رات کے حصے میں سفر کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کو نیند آنے لگی، تو آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور حضرت بلال سے فرمایا، تم آج کی رات ہم لوگوں کی چوکیداری کرنا اور فجر کی نماز کے لیے ہمیں بیدار کرنا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ اپنی سواری سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ آنکھ لگ گئی اور گہری نیند میں سو گئے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت اقدس میں بلایا، جہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذرت قبول کر لی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔